14 فروری کو جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک بے حیائی اور بے شرمی کا دن منایا جاتا ہے، یہ تہوار اصل میں رومی بت پرستوں کا ہی ہے اور اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے اس تہوار کو منانا ایک شرکیہ عمل اور شرکیہ عقائد کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں بیان فرمایا کہ والذین لا یشهدون الزور، اور حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں زور سے مراد کفار و مشرکین کی جو عیدیں ہیں ان کو مراد لیا ہے۔ یہ تہوار مسلمانوں کو بلکہ ساری انسانیت کی محبت کو زوجیت کے دائرے سے نکال کر عشق اور عاشقی کو اور غیر فطری دائرے میں داخل کرتا ہے۔ اسلام مرد اور عورت کے آزادانہ میل جول اور اختلاط کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ یہ دن منانا اختلاط کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند اور مبغوض ترین ہے۔ ان میں سے ایک یہ بتایا گیا کہ اسلام میں جاہلیت کے رواج کو چاہنے والا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے دشمنوں کی عیدوں اور تہواروں سے بچو، اور افسوس کہ لوگوں نے محبت کے لفظ کو بھی بدنام کر دیا ہے، بے شرمی اور بے غیرتی کو محبت جیسا باعزت نام دے دیا۔ محبت بے غرض اور پاکیزہ چاہت کا نام ہے۔ جس چاہت کا مقصد نفس کی آگ کو غذا فراہم کرنا ہو، بے لگام خواہشات کی پیاس بجھانا ہو، وہ محبتیں نہیں ہیں۔ جو چاہت محض حوث سے نفس کی تکمیل سے عبارت ہو، وہ تو پاکیزگی سے ناآشنا ہے۔ اسلام دین محب ہے، اس نے ہر شے سے محبت کا سبق دیا ہے۔ خدا سے محبت، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، خدا کے رسول کے صحابہ سے محبت، ہر مسلمان ہر انسان سے محبت، اللہ کی ہر مخلوق سے محبت، ماں باپ اور بہن بھائیوں سے محبت۔ یہ ایک تحفہ محبت ہے جسے ہر شخص ہر جگہ پر پیش کرتا ہے۔ اس میں پاکیزگی ہے، اس میں بے غرضی ہے، اس میں دوام پائیداری ہے۔ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی طرف رجحان یہ بھی فطرت انسانی کا ایک حصہ ہے، اور خاندانوں کی تشکیل کے لیے ایک سماجی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال اور جائز صورت رکھی ہے۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کی طرف میلان محسوس کرتا ہے تو شریعت میں اس کے لیے ایک پاکیزہ طریقہ ہے کہ خاندان کے بزرگوں کے ذریعے سلسلہ جو ہے وہ نکاح کا کیا جائے، اور طرفین کی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کا معاہدہ کر لیا جائے، جسے نکاح کہتے ہیں۔ اس میں پاکیزگی ہے۔ یہ چند مہینوں کے نفس کی تسکین کا سامان خریدنا نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ دینے اور ہمیشہ دکھ سکھ بانٹنے کا ایک باعزت معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ خود غرضی کا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے بوجھ کو اٹھانے کا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح 2 انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، یہ پاکیزہ محبت ہے۔ اس لیے جو حسن اور شباب ڈلتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور حسن سلوک کی جذبات بڑھتے ہیں۔ نفسانی چاہت کا یہ حال ہے کہ جو طبیعتیں اس کی خوگر ہو جاتی ہیں وہ ہر جئی بن جاتی ہیں۔ کچھ دنوں کی دلچسپی کے بعد جوان ایک دوسرے کے لیے بے چین رہتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنا دامن بچانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس تعلق کے بوجھ ہونے کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ نکاح عورت کا اعزاز اور اس کا احترام ہے، اور زندگی بھر کے تعلق کو نبھانے کا پیمانہ ہے۔ اور عشق اور محبت کے نام پر مغربی تہذیب نے جس چاہت کا سبق سکھایا ہے، یہ حوث کے خیال تباہ کن اور خسارے کا باعث ہے۔ اور ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کیا ہے؟ خیال تباہ کن اور خسارے کا باعث ہے، جیسا کہ واقعات سے ثابت ہو چکا ہے، اور بہت ساری یونیورسٹی والوں نے بھی اس کی جو منفی اثرات تھے ان کو دیکھ لیا ہے۔ اور جب ہم یورپی معاشرے کے خیالات دیکھتے ہیں جو یوم محبت مناتے ہیں اور اس کو ترویج کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ کیا اس تہوار کو منانے سے ان کے ازدواجی تعلقات میں کس حد تک بہتری پیدا ہوئی، اور خاوند بیوی کے مابین اس کو کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
کیا ان میں سے اس کا کوئی مثبت اثر بھی ہوا ہے؟ تو ان کے نتائج کے بعد بھی ہم کس طرح مانیں اور تصدیق کریں کہ محبت کا تہوار خاندان اور بیوی کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تہوار تو مزید فسق اور فجور اور حرام تعلقات اور ذلت کو دعوت دیتا ہے۔ اپنی بیوی سے سچی اور حقیقی محبت کرنے والے خاوند کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اسے اس اخلاق باختہ اور حیا سوز تہوار کے ذریعے محبت کی یاد دلانی کرائی جائے، کیونکہ وہ تو ہر وقت اور ہر لمحہ اپنی بیوی سے محبت کی تعبیر میں مصروف رہتا ہے۔ اور سروے سے یہ بات ثابت ہے کہ کرسمس کے تہوار کے بعد یوم محبت دوسرے نمبر پر آتا ہے، جس کو ویلنٹائن کا نام دیا گیا ہے۔ لہٰذا جب یہ ثابت ہو چکا کہ ویلنٹائن عیسائیوں کا ایک تہوار ہے اور کرسمس کے بعد دوسرے درجے میں یوم محبت کو درجہ حاصل ہے، تو مسلمان کا اسے منانے میں شریک ہونا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو ان کے دین اور ان کی عادات میں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح ان کی دوسری خصوصیات میں بھی ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں، سنت صحیحہ میں اور اجماع سے ثابت ہے کہ ان کی مخالفت کی جائے۔ اور جو لوگ ویلنٹائن ڈے میں تعاون کرتے ہیں، اس تہوار کو منانے میں کفار کی معاونت نہ کرنا، کیونکہ یہ تہوار شعائر کفر میں سے ایک شعار ہے، لہٰذا اس میں سے ان کی معاونت کرنا اور اسے تسلیم کرنے میں کفر کو بلند کرنے، پھیلانے اور ان کی اقرار میں معاونت ہوتی ہے۔ مسلمان شخص کو اس کا دین کفر کی اعانت اور اس کے اقرار، اس کے بلند اور ظاہر کرنے اور اس میں مدد تعاون کرنے سے منع کرتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کفار سے ان کے خصوصی تہوار میں ان کے لباس، کھانے پینے اور آگ جلانے اور اپنی کوئی عادت اور کام وغیرہ میں یا عبادت سے چھٹی کرنے میں ان کی مشابہت کرے۔ مجمل طور پر تو یہ ہے کہ ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کفار کی کسی خاص تہوار کو ان کے کسی شعار کے ساتھ خصوصیت دیں، بلکہ ان کے تہوار کا دن مسلمانوں کے ہاں باقی سارے عام دنوں جیسا ہی ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں بھی جو اس تہوار کو مناتا ہے اس کی معاونت نہ کی جائے، بلکہ اسے اس سے روکنا واجب ہے، کیونکہ مسلمان کا کفار کے تہوار منانا ایک منکر اور برائی ہے جسے روکنا واجب ہے۔ آج ہمارا ہر نوجوان جو اس گندی لت میں شامل ہو چکا ہے، ہمیں ہمارے بزرگوں کو، والدین کو، بڑے جو گھر کے سربراہان ہیں، ان کو اس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو سیرت دے کے گئے ہیں بچیوں کے لیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاکیزہ سیرت، جو جس کا جسم فرشتوں تک نے دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی پاکیزہ زندگی تو ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اور حسنین کریمین جیسی پاکیزہ نوجوانی، ان جیسی پاکیزہ زندگی ہمارے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم چاہے کہ محبت کے نام پر فحاشی اور یعنی اور زناکاری اور شرابکاری ان چیزوں کو فروغ دیں، یہ ایک ایماندار کو اور ایک حضور کے سچے عاشق اور سچے امتی کو یہ زیبا نہیں دیتا۔ اور جو دکاندار ہیں، جو یہ چیزیں ان کو مہیا کرتے ہیں، وہ بھی اپنا جو ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کے ان چیزوں سے بچیں کہ کل قیامت والے دن ہمیں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے حضور جواب دینا ہے، تاکہ ہم وہاں لاجواب نہ ہو سکیں، تاکہ ہم وہاں کفار کی صفوں میں شریک نہ ہو سکیں، بلکہ ہم تو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے آئے ہیں، تو ہم انہی کے صفوں میں شامل ہوں جن کی صفوں میں ہماری نجات ہے۔